مدرسے بند کر رہے ہیں، کر لیں، آپ اس کو نہیں روک پائیں گے، کورٹ میں چلے جائیے گا، لیکن اسکول میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے، کالج میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے، اور یہ انشور کریے کہ کالج کا بچہ جو پڑھ کے نکلے گا وہ وکیل بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا۔ آج مسلمان جو ہیں وہ ایک سیکنڈ لیول پہ قابض ہو گئے ہیں، پلمبر آپ کا، بڑھائی آپ کا، الیکٹریشین آپ کا، یہ سب یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ جو ان کا اگلا جنریشن نکلے گا وہ آپ کو انشور کر رہا ہے کہ وہی انجینئر بنے، وہی ڈاکٹر بنے، اس لیول سے اس کی پروگریس ہو۔ یہ ذمہ داری، تاکہ آپ جب جائیں گے تو اس ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے جائیں، خدا کے واسطے، کہ یہ میٹنگ ناکارہ نہ ہو۔ وہاں آپ دفتر کھولیں، کوئی ایسا ایک این جی او آپ کے پاس ہو، اس کو بلائیں، ہم لوگوں کو وہاں آمنترت کریں تاکہ ہم اور لوگوں سے بات کر سکیں۔ حج تو اپنی جان پہ کھیل کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، تو وہاں بلائیں، وہاں لوگوں سے بات کریں، اور ہم اسٹیٹ سے بات کریں، ہم دھامی صاحب سے بات کریں۔ دیو بھومی ہونی چاہیے، رکھیں، کوئی آپتی نہیں، بہت اچھی بات، لیکن کسی کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے۔ جب ہندوستان کا آئین بنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنا تھا، تو 3 سال ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہ سیکولر کنٹری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس وقت تو تقسیم ہو چکی تھی، حالات بہت خراب تھے، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان اسلامک ریپبلک بنا تو ہندوستان میں 278 لوگ جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں، سب کی جگہ ہے، اور جو مسلمان یہاں رہ گیا وہ اپنی چوائس سے رہ گیا۔ اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے 1947 میں، کئی تو ایسے ہیں جن کے والدین تک پیدا نہیں ہوئے تھے، ان سے کیا تعلق ہے؟ ہندوستان کی جو روح ہے وہ ابھی باقی ہے، ابھی زندہ ہے۔ جس طرح ششتی نے اور کوشک نے بہادری سے وہاں پر جا کے دورے کیے اور کیا، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان کی روح میں وہ ایک پارٹ بہت بلندی سے ابھی زندہ ہے، جو اس ہماری جو کلچر ہے اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ آج آپ سب پترکار موجود ہیں، لیکن وہ پترکار جن کو ہندوستان بڑے پیمانے پہ پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اور بڑی بڑی نیوز چینلز ہیں، وہ ندارت ہیں۔ یہ بھی درشاتا ہے کہ کس طرح یہ ملک بہکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بہت باتیں اس میں لکھی گئیں، اور بہت باتوں کا وورن خاص کر یہ 2 بچوں نے کیا، اور ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے، ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے کیا۔ اس سے شرمندگی کہیں، اپنا سر ندامت سے جھکا لیں، یا اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے پاس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے، اور آپ لوگ سب سنجیدہ لوگ ہیں، تو آگے کیا کیا جائے؟ کیا آج کی میٹنگ کے بعد آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے، یہ بچے پھر ایک اور رپورٹ پیش کر دیں گے، اور اتراکھنڈ کے حالات وہی رہیں گے؟ یہ صرف اتراکھنڈ تو پہل ہے، جیسے ہرش نے بتایا، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی جد و جہد میں لگائی ہے، جس کا لفظ جہاد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ کیا یہ صرف آسام اور اتراکھنڈ تک رک جائے گا، یا کیا یہ بہاؤ ہندوستان کے ان ننھے کونوں میں بھی پہنچے گا جہاں شروع ہو چکا ہے، لیکن جہاں اس کی لے ابھی اتنی رفتار نہیں پکڑ پائی؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ میرے کو ابھی جیسے میں آ رہا تھا گاڑی میں، تو مجھے اجمیر کے ایک صاحب کا فون آیا، درگاہ میں وہ ہیں بھی چشتی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ایک عجیب سمسیا آ گئی ہے، پچھلے سال تو درگاہ پہ ایک مقدمہ کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہلے ایک مندر تھا، خیر وہ کس طرح سے ختم ہوا، تو اب 1 ہفتے پہلے ایک اور مقدمہ ہو گیا ہے، اور یہ مقدمہ بہت ہوشیاری سے کیا گیا ہے کہ اس میں جو گدی نشین ہیں ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا ہے۔ پارٹی کس کو بنایا گیا ہے؟ پارٹی بنایا گیا ہے سرکار کو، پارٹی بنایا گیا ہے وہاں کے جو نظام چلا رہے ہیں ان کو،
تاکہ اگر وہ مقدمے میں مقدمہ ٹھیک سے پیش نہ کریں تو آج اجمیر شریف کے خلاف بھی ایک آدیش ہو سکتا ہے. تو یہ جو خطرناک ایک مہم ہے جو در بدر یہ چلتی چلی جائے گی. کل نظام الدین اولیاء کی بات ہوگی کہ بھائی ہو سکتا ہے وہاں مندر رہا ہو اور اس کی بھی کھدائی کی جائے یا نہ کی جائے. تو اس کا ادیش کیا ہے؟ ایتھنک کلینزنگ یا ریپڈ اور بڑے پیمانے پہ لا اینڈ آرڈر جو ہم سب کو امپیکٹ کرے؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر اجمیر شریف ٹائپ کی درگاہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہندوستان میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا. ہم بابری مسجد کی شہادت کے بعد یہ سب دیکھ چکے ہیں. لیکن اس کے لیے جاگروک ہونا بہت ضروری ہے. اور اس لیے میں یہ سوچ رہا تھا جرمنی میں بہت ظلم ہوئے تھے اور جب وہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو ایک جرمن صاحب تھے, میں ان کا نام اس وقت بھول رہا ہوں, واز اٹ ویز ملر, آئی فرگیٹ دا نیم. انہوں نے ایک کمپائلیشن کیا اور ان لوگوں سب کا جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ایک ریکارڈ بنایا اور جب وہ ٹائم ختم ہوا تو ان سب پہ مقدمے کیے. تو یہ ایک ریکارڈ آپ کو رکھنا ہے کہ وہاں کون کون ذمہ دار ہے ان زیادتیوں کا, تاکہ آگے سوالات پوچھنے کا جب ٹائم آئے گا تو وہ سوال آپ کریں. اور دوسری بات, اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس میں ایک چھوٹا سا آفس آپ کر سکتے ہیں جس میں 2-4 اچھے وکیل آپ کو مل جائیں. اور وکیل اس لیے آپ کے لیے ضروری ہیں کہ جب کوئی مقدمہ کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس سرمایہ نہیں ہے. آج آپ نے بات کی یو سی سی کی, آپ نے بات کی مزار ہٹانے کی. مجھے فکر نہیں ہے آپ مزار ہٹا دیں, مجھے واقعی فکر نہیں ہے کہ کیا کلچر پہ اٹیک ہو رہا ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ آپ کی زندگی سلامت رہے. مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب آپ کے بچے اسکول جائیں تو وہ ٹھیک سلامت واپس آئیں. مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب وہ بچہ 12ویں کلاس پاس کرے تو وہ اس لائق رہے, اس کانفیڈنس کا رہے کہ وہ دلی آ کے کالج میں ایڈمیشن پا چکے. ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے اور اس لیے اپنے بچوں کا, اپنی مہیلاؤں کا, اپنے بزرگوں کا پروٹیکشن ضروری ہے. آپ جو اتنی بات کر کے گئے, آپ کی عمر دراز ہے کہ آپ کب تک یہ جہاد لڑیں گے, یہ کب تک آپ لڑائیاں لڑیں گے پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ تو ہمیں وہ نوجوان نسل چاہیے جو مقدمہ لڑنے کے لیے سکشم ہے, جو پولیس سے جرح کرنے کے لیے سکشم ہے, جو پرشاسن کو جاگروک کرنے کے لیے سکشم ہے. یہ تو آپ کی بات کون سنے گا؟ یہ کتاب آپ نے لکھ دی یا پھر ہم لوگ سب گھر چلے جائیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, نیشنل اخبار میں رپورٹ تک نہیں آئے گی. تو آج اس چیز کو اگر ہمیں کسی طرح سے ایک ڈائریکشن دینا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آپ لوگ جو موجود ہیں کہ اس کو اتنا پرکاشت کریں اور لکھیں, اور آپ سب اخباروں میں لکھیں کہ کیا حالات ہیں وہاں, کیا حالات ہیں آسام میں, کیا حالات ہیں اجمیر میں یا مدھیہ پردیش میں. میں نے کل ٹی وی میں وہ جو آج کل واٹس ایپ آتے ہیں اس میں دیکھا کہ عیسائی پادری کو بلا دیا گیا کہ یہ تو کنورژن کرتے ہیں. میں نے وحشی پن کی انتہا اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ ایک چیز کا اشارہ آپ نے کیا تھا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور جب نوکری نہیں ہوتا اور نوجوان آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہوتا ہے تو سوائے چھیڑخانی کے اور اس کے ذہن میں کچھ آتا نہیں, اور فلمیں دیکھ کے ڈنڈ بیٹھک کر کے مسلز بنا کے سب واحیات حرکتیں سوچتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سب سے بڑی بات یہ جو آپ کے اتراکھنڈ میں نوجوان بچے ہیں, یہ بڑی لمبی بات ہے اور میں زیادہ کرنے نہیں چاہتا, ان کے تعلیم پہ دھیان دیجیے. مدرسے بند کر رہے ہیں, کر لیں, آپ اس کو نہیں روک پائیں گے, کورٹ میں چلے جائیے گا, لیکن اسکول میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے, کالج میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے, اور یہ انشور کریے کہ کالج کا بچہ جو پڑھ کے نکلے گا وہ وکیل بنے گا, وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ انجینئر بنے گا. آج مسلمان جو ہیں وہ ایک سیکنڈ لیول پہ قابض ہو گئے ہیں. پلمبر آپ کا, بڑھائی آپ کا, الیکٹریشین آپ کا, یہ سب یہ مسلمان کر رہے ہیں. جو ان کا اگلا جنریشن نکلے گا وہ آپ کو انشور کر رہا ہے کہ وہی انجینئر بنے, وہی ڈاکٹر بنے. اس لیول سے اس کی پروگریس ہو. یہ ذمہ داری, تاکہ آپ جب جائیں گے تو اس ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے جائیں خدا کے واسطے,
کہ یہ میٹنگ ناکارہ نہ ہو. وہاں آپ دفتر کھولیں, کوئی ایسا ایک NGO آپ کے پاس ہو, اس کو بلائیں, ہم لوگوں کو وہاں آمنترت کریں تاکہ ہم اور لوگوں سے بات کر سکیں. حج تو اپنی جان پہ کھیل کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں, تو وہاں بلائیں, وہاں لوگوں سے بات کریں, اور ہم اسٹیٹ سے بات کریں, ہم دھامی صاحب سے بات کریں. دیو بھومی ہونی چاہیے, رکھیں, کوئی آپتی نہیں, بہت اچھی بات, لیکن کسی کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. جب ہندوستان کا آئین بنا تھا, کانسٹیٹیوشن بنا تھا, تو 3 سال ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہ سیکولر کنٹری ہوگی یا نہیں ہوگی. اس وقت تو تقسیم ہو چکی تھی, حالات بہت خراب تھے, لیکن اس کے باوجود جب پاکستان اسلامک ریپبلک بنا تو ہندوستان میں 278 لوگ جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بیٹھے تھے, انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں, سب کی جگہ ہے. اور جو مسلمان یہاں رہ گیا وہ اپنی چوائس سے رہ گیا. اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے 1947 میں, کئی تو ایسے ہیں جن کے والدین تک پیدا نہیں ہوئے تھے, ان سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج کی یہ محفل اور یہ گیدرنگ یہ بیکار نہ جائے, اس کا کوئی پھل نکلے, اتنا ہی بس ہے.